السلام علیکم۔ آج کلاس نمبر 19 ہے۔ 17 اسباب غنا ہم سن چکے ہیں۔ سبب غنا نمبر 18 بھی ایک بڑا سبب ہے اور اس کی ایک تاریخ ہے، ایک ہسٹری ہے اس سے جڑی کامیابیوں کی، اور اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے غنا کے حوالے سے اور کسی سبب کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ غنا کے ساتھ اس کا ایک خاص گہرا تعلق ہے۔ سبب غنا نمبر 18 ہے امانتیں ادا کرنا۔ اس کو اگر اور آسان کرنا چاہیں تو ہے امانت ادا کرنا۔ امانت کس کو بولتے ہیں، یہ تھوڑی سمجھنے کی چیز ہے۔ امانت کا ایک مختصر سا مفہوم ہے کہ وہ ذمہ داری جو آپ نے لی ہو اور اس ذمہ داری کے لیے آپ پر اعتماد کیا گیا ہو، یہ ہے امانت۔ آپ کی گاڑی خراب ہو گئی، آپ نے مکینک کو دی، اس سے پوچھا دیکھو گے یہ خرابی کیا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میں چیک بھی کروں گا اور ٹھیک بھی کروں گا۔ یہ اس نے ذمہ داری اٹھائی ٹھیک کرنے کی۔ اب آپ نے گاڑی اس کے پاس چھوڑی اور چلے گئے۔ اب یہ گاڑی اس کے پاس امانت ہے، جتنا اس میں مسئلہ ہے اتنا ہی بتانا، اور جو چیز اس میں لگے گی وہی بتانا اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے وہ بتائے گا، یا جو چیز اس میں نہیں لگی وہ بتائے گا، یا کسی چیز کے پیسے بہت زیادہ بتائے گا اور آپ اس پر اعتماد کر رہے ہیں، تو یہ ہے خیانت۔ جتنا مسئلہ ہے اتنا ہی بتانا ہے، یہ ہے امانت۔ اور اگر اس سے ٹھیک نہیں ہو رہی تو کہہ دیں میرے بس کی بات نہیں ہے، آپ کہیں اور لے جائیں، یہ ہے امانت۔ ابھی واضح نہیں ہوا ٹھیک سے۔ ایک اور مثال، ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے اپنا بورڈ لگایا ہوا ہے اور اس پر اپنی تعلیمی اسناد، ڈگریاں وغیرہ بھی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب ہے مریض ان کے پاس جائیں۔ اب کوئی مریض ان کے پاس جاتا ہے، اس سے فیس لیتے ہیں، صحیح ہے، گویا دیکھنے کی ذمہ داری انہوں نے لی۔ اگر ان کو مرض سمجھ میں آ گیا تو جتنا مرض ہے اتنا ہی بتانا اور اس کے لیے مناسب دوا تجویز کرنا، یہ ہے امانت۔ اور اگر ان کو سمجھ نہیں آیا اور غیر ضروری ٹیسٹ کروایا، کوئی غیر ضروری دوا دی، یا کوئی ایسی دوا دی جو بہت زیادہ مہنگی تھی اور اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، یا کوئی ایسی حرکت بیچ میں، تو یہ ہو جائے گی خیانت۔ دو مثالیں سنی آپ نے۔ ایک اور، ایک عالم کے پاس گئے ہم ایک مسئلہ پوچھنے۔ پہلے تو ان سے وقت لیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جائیے۔ ہم گئے، ان کے سامنے مسئلہ بیان کیا۔ پہلے تو انہوں نے غور سے سنا، پھر انہوں نے 40% کا جواب دیا اور 60% کا کہا کہ میرے علم میں نہیں ہے، کہیں اور سے معلوم کر لیں آپ، یہ ہے امانت۔ اور اگر خدا نہ خواستہ وہ کچھ بھی بتا دیتے کہ لوگ کیا سمجھیں گے کہ مجھے پتہ نہیں ہے اس بارے میں یا میری معلومات نہیں ہے، تو پھر ہو جاتی بڑی خیانت۔ امانت کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مفہوم ہے امانت خوشحالی کا چشمہ ہے۔ امانت ایک ایسا سبب ہے جس سے خوشحالی پھوٹتی ہے۔ یہ عادت رزق کو کھینچتی ہے، خیانت فقر کو کھینچتی ہے۔ اگر کسی نے کام میں ڈنڈی ماری، ذمہ داری لی ہو لیکن ڈنڈی ماری تو فقر پڑنا شروع ہو جائے گا۔ یہ کچھ مثالیں تھیں۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے، اس سبب کے بارے میں ایک آسان سا کام کرنا ہے۔ ہم سب کو لسٹ بنانی ہے، اس میں اپنی ذمہ داریاں لکھیں، جو ذمہ داریاں ہم نے اٹھائی ہوئی ہیں، کہ کیا وہ ذمہ داریاں ہم اسی طرح پوری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، بس یہ کام کرنا ہے۔ اور اگر کوئی ایسی ذمہ داری آپ نے اٹھائی ہو جس کو پورا نہیں کر رہے تو فوراً اس سے سبکدوش ہو جائیں، استعفیٰ دے دیں۔
جو لوگ ملازمت کرتے ہیں ان کے اوقات بھی امانت ہوتے ہیں. ان کو چاہیے کہ اضافی وقت بھی دے دیا کریں ملازمت کو، کچھ اضافی سروسز بھی دے دیا کریں، اضافی خدمات بھی پیش کر دیا کریں. صرف ٹائم ہی نہیں، ٹائم بھی پورا دیں اور اضافی خدمات بھی دیں تاکہ کچھ کمی رہ گئی ہو تو تلافی ہو جائے. اسی طرح ٹائم کے دوران جو ذمہ داری ہے وہ بھی ادا کرنا، دل و دماغ کا استعمال کرنا بھی امانت میں آئے گا. اگر آپ ٹائم پورا دے رہے ہیں اور دلچسپی نہیں لے رہے کام میں تو خیانت ہوگی، کیونکہ صرف ٹائم نہیں لیا گیا آپ سے، دل و دماغ بھی لگانا ہے. جو لوگ ملازمت میں اس بات کا خیال رکھتے ہیں، ایسے لوگ ذاتی فون یا ذاتی کام کرنا ملازمت کے دوران تو دور کی بات، ظہر کی نماز میں بھی نوافل ادا نہیں کرتے، کیونکہ نوافل کا ٹائم نہیں ہے یہ تو جاب کا ٹائم ہے. اگر اس دوران کوئی بریک ہو تو اور بات ہے. اس طرح اگر آپ ایک جاب بھی کریں نا امانت کو داخل کر کے تو ایک جاب بھی بہت ہے جناب، کیونکہ پورا کرنے والی ذات کوئی اور ہے. آج کے دور میں ایسے بھی لوگ ہیں جو 3 جاب کر رہے ہیں. ایک جاب کرتے ہیں، اس میں سے ڈنڈی ماری دوسری جاب پہ چلے گئے، اس میں تھوڑا بہت آگے پیچھے کر کے تیسری جاب بھی کر لی، پھر بھی رونا ختم نہیں ہو رہا کہ پورا نہیں ہو رہا. 3 کی جگہ اگر آپ 10 جاب بھی کریں نا ایسے، پھر بھی پورا نہیں ہوگا. اور اگر ایک جاب بھی کریں طریقے کے ساتھ امانت کو داخل کر کے تو غیبی دروازے کھلیں گے رزق کے. جزاکم اللہ خیرہ.